بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستوں، یہ جو طریقہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کینیڈا شفٹ ہونے کا بمائی فیملی، یہ خاص طور پہ یورپین نیشنلٹی ہولڈرز کے لیے ہے۔ ویسے تو پرماننٹ ریزیڈنسی بھی آپ کے پاس ہے تو چل جائے گا، لیکن زیادہ سیکیور جو ہے وہ نیشنلٹی ہولڈرز کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام طور پہ دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ ہیں، اگر وہاں سے کینیڈا کی ایمبیسی کونسلیٹ ہے اور آپ موو ہو سکتے ہیں ایزیلی، تو تمام کے لیے ہے۔ یہاں پہ جو طریقہ کار ہے اس طریقے کو اپناتے ہوئے کافی لوگ جا چکے ہیں، اور چند ایک میرے جاننے والے ہیں جنہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا اور وہ وہاں پہ موو ہوئے۔ اس طریقے میں کچھ اچھی باتیں ہیں، اس میں ایک جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہے، ادروائز تمام جو اس میں چیزیں ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ آپ کو بہت اچھے طریقے سے وہاں پہ ہینڈل ہونے میں، وہاں پہ سیٹ ہونے میں، شفٹ ہونے میں بہت اچھا یہ طریقہ آپ کے کام آتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ میں بتاتا چلوں، اس طریقے کے مطابق جو پہلا فرد ہے، جو سربراہ ہے، اس کو تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے اس پروجیکٹ میں۔ پروجیکٹ ہی اس کو میں کہوں گا، کیونکہ اسی کے بیس پہ پھر آپ نے آگے اپنی پوری فیملی کو سیٹل کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمر کی قید نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے لوگوں میں یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ عمر کی بھی قید ہے، تو میں کس طرح یہ کروں گا۔ یہ یورپی ممالک، خاص طور پہ اگر انگلش کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پہ تو بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کی ایج فیکٹر کرتی ہے۔ اب آپ مزید تجسس میں پڑھیں گے، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اصل میں یہ ہے کیا۔ اصل میں یہ اسٹوڈنٹ ویزا ہے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی اتنے سال یہاں پہ کام کیا ہے، ہمارا تو بیک گراؤنڈ اسٹڈی کا، یہ تمام چیزوں کا وہ نہیں ہے، لیکن یقین کریں کہ آپ کی بے شک 40 سال عمر ہے، 45 سال عمر ہے، 30 سال عمر ہے، 35 سال عمر ہے، آپ کا جتنا بھی گیپ ہے، آپ اگر اسٹوڈنٹ ویزا کینیڈا کا لگواتے ہیں وہاں پہ جانے کے لیے، تو آپ کا جو ہے وہ فیوچر وہاں پہ بہت زیادہ سیکیور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا وے ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ خود بھی بہت اچھے طریقے سے سیٹل ہو سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی کروا سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے کچھ پوائنٹ جو ہے وہ بہت غور سے سننے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے کہ آپ نے یہاں پہ کام زیادہ تر کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پہلے کنسٹرکشن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ رہے ہیں وہ، اگر آپ ایون پہلے بزنس کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ رہے ہیں وہ، یہ تمام چیزوں کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے کہ آپ کس فیلڈ میں زیادہ رہے ہیں۔ اس فیلڈ میں آپ نے کوشش کرنی ہے اپنا ایڈمیشن لینے کی، کوئی ڈپلومہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ کنسٹرکشن میں رہے ہیں، جو ہماری زیادہ کمیونٹی یہاں سے ہے، تو آپ کی اگر میٹرک بھی پہلے زمین تعلیم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ نے کنسٹرکشن کی یونیورسٹی، ٹیکنیکل کالج بے شمار ہے، وہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو معلومات چاہیے ہوگی، آپ مجھے نیچے کمنٹ بھی کر سکیں، میں اس پہ بات بھی آپ کو بعد میں بتا دوں گا کہ کس طرح سے آپ نے کالج یونیورسٹیز ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک بنا لیں گے۔ لیکن فی الحال آپ نے یہ چیزیں سمجھی ہیں جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں ایڈمیشن لینا۔ آپ کنسٹرکشن کا ڈپلوما فار ایگزامپل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس میں ایڈمیشن لینا ہے، اور ایڈمیشن لینے کے بعد آپ نے وہاں پہ جانا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ میری تو انگلش اتنی اچھی نہیں ہے، تو مجھے کس طرح سے ایڈمیشن ملے گا، کیونکہ یونیورسٹی اگر ریکوائر کرتی ہے کہ آرٹس لے کے آؤ یا اس طرح۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ پہلے 3 مہینے کا کورس انگلش کا لے لیتے ہیں اسی یونیورسٹی کالج میں۔ اس کے بعد جو ہے جیسے وہ کورس مکمل ہوگا، آپ ڈائریکٹ اس کورس میں چلے جائیں گے جس کے لیے آپ نے ایڈمیشن لیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو آپ کو وہاں پہ جا کے پہلے 3 مہینے اسٹڈی کروائی جاتی ہے انگلش، اس کے بعد آپ اس سے ریلیٹڈ جو کورس ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اس کورس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ نے اگر کینیڈا سے باہر پی ایچ ڈی بھی کی ہوگی اور کینیڈا میں جا کے اس کو یہ کام کرنا چاہیں گے، آپ زیرو ہیں۔ کینیڈا کہتا ہے کہ ہمارے ملک کی ڈگری لو، ہمارے ملک کی ایکسپیرینس لو، تو پھر آپ کو یہاں پہ جاب اور اپرچونٹیز ملیں گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو وہ فائدہ ہو جائے گا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہے، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اسٹڈی کے دوران آپ کام بھی کر سکتے ہیں۔ کینیڈا ایسا ملک ہے جو اجازت دیتا ہے۔ ایون آپ اسٹڈی پرمٹ لینے کے بعد فوراً اپنی پوری فیملی کو بیوی بچوں سمیت وہاں لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ۔ بیوی کو جاتے ہی کام کی اجازت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
جیسے آپ نے اپنی ڈگری مکمل کرنی ہے، ڈپلوما مکمل کرنا ہے، کینیڈا آپ کو ٹائم دے گا کہ آپ نوکری تلاش کر لیں۔ آپ اپنی ڈپلومے سے ریلیٹڈ نوکری تلاش کر لیں گے، آپ کو وہاں پہ ڈائریکٹ پی آر مل جائے گی، پرماننٹ ریزیڈنسی۔ بہت زیادہ فائدے ہیں، میں نے اس کو اسٹڈی کیا کیونکہ لوگ اس کو یوز کر رہے تھے، اس وے کو، اور خاص طور پہ انڈین اس وے کو یوز کر رہے ہیں، تو میں نے اس پہ دلچسپی لی اور اس کو اسٹڈی کیا، تو مجھے بہت اچھا مفید وے جو ہے وہ لگا۔ تو ہماری کمیونٹی کے لوگ جو ہیں، اب بریکسٹ ہو چکا ہے، انگلینڈ میں اگر نہیں جا پا رہے، آئرلینڈ میں نہیں جا پا، تو اس وے کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ ایک اچھی اپرچونٹی اویل کر سکتے ہیں، خود بھی وہاں پہ شفٹ ہو سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی وہاں پہ شفٹ کروا سکتے ہیں۔ اس پہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں ان شاء اللہ تعالیٰ ایز سون ایز ارلی آنسر دینے کی کوشش کروں گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن، نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔